یہ بتائیں کہ 7 پولیس افسروں کو نشان امتیاز دیا گیا ہے، تو یہ نشان امتیاز کیا جو یہ کوئی امتیاز سٹور پہ بک رہا ہے؟ یہ جو گلبرگ میں ہے امتیاز سٹور، تو مذاق ہی بن گیا یہ تو۔ وہ ایک کیا ان کی کارکردگی کیا ہے؟ اچھا میں اب نام لوں گا آپ کے سامنے جن کو ملا ہے، ان میں ملا ہے جی آر پی او ہیں بہاولپور غالباً رائے بابر صاحب، وہ ایک اچھے افسر ہیں۔ رائے بابر یہاں پہ ڈی اے جی لاہور بھی رہے، ڈی اے جی ہیڈ کوارٹر رہے، رائے بابر اچھے افسر ہیں، لیکن یہ سارا پک اینڈ چوز ہی ہے نا جی۔ یہ آپ نے سارا اس کو کہتے ہیں پک اینڈ چوز، وہ ان کی مرضی ہے۔ اچھا اب یہاں پہ تو سینکڑوں پولیس افسر ہیں، ان کی مرضی۔ وقاص نذیر صاحب کو ملا، وہ بھی بڑے اچھے افسر ہیں۔ وقاص نذیر اچھا شہرت والا آدمی ہے، اور کامران عادل صاحب ماشاء اللہ، ان کو بھی مل گیا۔ بالکل واہ رے واہ، مبارک دیں، آپ نے دی ہوں گی مبارک جی۔ کیوں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ بھی اچھے دوست ہیں ہمارے۔ میں نے تو آپ کے دوست ہیں، لیکن آپ کو یاد ہے ان کے معاملات زندگی کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے؟ کامران عادل صاحب کو دے دیا۔ آپ کو پتہ ہے واقعات کا؟ نہیں، ذرا آپ بتائیں، ناظرین کو بتائیں۔ آپ کیونکہ آپ تو بہت زیادہ ان رہنے والے کرائم رپورٹر ہیں، آپ کے پاس تو بڑی خبریں ہوتی ہیں، تو آپ کو تو پتہ نا جی کامران عادل صاحب کو فیصلہ آباد میں، اچھا وہ جو 3 بھائی قتل ہوئے تھے حوالات میں؟ ہاں دیکھیں اوکے، نا اچھا اچھا۔ وہاں پہ کیا کچھ ان کے ساتھ ہوا، لاہور میں کیا کچھ۔ انہوں نے تو نہیں نا کیے تھے بھائی۔ نہیں میں نے کب کہا انہوں نے کیے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی کیا سپرویژن ہے بطور سی پی او، ہاں سی ایم نے ہٹایا تھا ان کو۔ بطور سی پی او فیصل آباد۔ آپ کو پتہ نہیں 3 بندے قتل ہو رہے ہیں، ڈکیتی ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، آپ کہتے ہیں انہوں نے دے دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بات ہے، اگر انہیں بھی مل گیا تو ان کو ان کا شاید اگر وہ بیک گراؤنڈ لے لیتے تو شاید نہ ملتا انہیں۔ اچھا خالد ہمدانی صاحب کو بھی مل گیا، خالد سی ہمدانی پی او صاحب، پنڈی جو ہیں، دیکھ لیں آپ۔ خالد ہمدانی صاحب نے کورس بھی چھوڑا جی، شاید کو، کورس بھی چھوڑا اور ہاں سی ایم کو آنکھیں بھی دکھائیں، یاد ہوگا آپ کو۔ ہاں وہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ آپ کھلی کچہری لگاتے ہیں، یہ وہ نہیں کرتے، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اچھا جی لگا لیں گے، تو انہوں نے وہ سی ایم کو بہت لائٹ لیتے ہیں۔ چلے میں آج آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں کیا وجہ کیا، کیوں لیتے ہیں سی ایم سے کہ ان کو چینج کر کے دکھا، خالد ہمدانی کو چینج کریں نا، آئی جی سے کہیں خالد ہمدانی کو وہاں سی پی او پنڈی سے ہٹا دیں۔ نہیں تو پھر وہ جو ہوا تھا میٹنگ میں اس کے بعد ہٹا دیتی وہ۔ سر نہیں ہٹا سکتے، بہت مضبوط قلعے پہ بیٹھے ہیں۔ قلعہ کیا ہے؟ میں تو آپ کے کون سا قلعہ ہے بتائیں نا۔ میں تو آپ یہ پروگرام کہہ رہا ہوں کہ اس پروگرام میں بتا رہا ہوں کہ خالد ہمدانی کو نہ آئی جی ہٹا سکتا ہے، نہ چیف منسٹر، نہ پرائم منسٹر۔ اب آپ 17 امتیاز دے دیا ان کو، 17 امتیاز بھی وہ مل دیا گیا ان کو، اور وہ جب تک چاہیں گے وہ سی پی او پنڈی رہیں گے، نہ وہ سی ایم کے کہنے سننے میں، نہ آئی جی کے کہنے سننے میں، نہ پرائم منسٹر کے کہنے سننے میں۔ باقی گل سمجھ لو آپ۔ چلیں ٹھیک ہے جی، چلو اچھا جی۔ ڈی پی او بہاولپور حسن اقبال صاحب، حسن وہ اقبال بھی اچھے، جو ڈی پی او سیالکوٹ تھے، اچھے افسر ہیں، بڑے اچھے افسر ہیں، حسن اقبال بھی اچھے۔ اور ڈی پی او شیخ پورہ بلال ظفر بلال بھی صاحب، اچھا آدمی، وہ بھی بڑے بلال بھی اچھے ایماندار افسر ہیں۔ اچھا ان کے مطلب ان کے والد صاحب سیکٹری تھے ریٹائرڈ۔ بالکل وہی یہ خود پی ایس او تھے جو نثار کے۔ ہاں نہیں بلال کا بھی اچھی شہرت کا آدمی ہے، اچھی شہرت ہے۔ لیکن ہم یہ یہاں پہ کرٹیسزم نہیں کرنے بیٹھے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اچھے ہیں ان کو ملنا چاہیے، تو ان کو ملنا چاہیے، اور جو لوگ آپ ایسے ہی میں کون خام خواہ، تو دیکھیں نا آپ نے پہلے بڑی سی بات کی، تو وہ بڑی مینز بنی کہ یہ 17 امتیاز کو امتیاز طور پہ دستیاب ہے، آ جائیں لے لیں۔ تو یہ آپ میرٹ کو خیال کریں۔ ویسے تو پولیس والے انہوں نے جب آپ جائیں گے میرٹ، وہ کیڑا میرٹ، یہ کامران فیصل میرٹ پہ لگا، ذیشان میرٹ پہ لگا بھائی، سفارش سے نہیں، جب یہ سفارش پہ لگے۔ ایک منٹ، کامران فیصل کامران کے پاس جائیں، سی ایس او 2 کے پاس، وہ سلیل کرتا ہے ایس ایچ او کو بلا کے، اوے اچھا تمہارا باپ وہ ہے، تم اس کی سفارش سے آئے ہو؟ تو بندہ نے پوچھے وہ میرٹ پہ لگا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ میرٹ پہ لگا ہے؟ سی ایس او 2 صاحب، آپ تو ایس ایس پی، آپ ڈی اے جی کیسے لگے؟ پہلے تو اپنے گریبان میں آپ جان کے آپ اس سے بات کریں کہ آپ خود میرٹ پہ بیٹھے ہیں، اسی آپ میرٹ پہ نہیں بیٹھا، دوسروں کو آپ بٹھا کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، ذیشان رضا میرٹ پہ لگ گئے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ خود نہیں، اچھا ہاں دیکھتے ہیں میرٹ، ہاں بھائی میرٹ کریں، یار آپ تو دیکھ لیں، آپ میرٹ پہ لگے ہیں۔ ان کا میرٹ ہے نا، سیاسی میرٹ کہتے ہیں نا اس کو، یہ تو سیاسی میرٹ ہے نا، یہ صاحب میرٹ ہے نا ان اس کا۔ طرح کی اگر سیاسی میرٹ بنانے ہیں تو خدا حافظ، بائے بائے پنجاب پولیس، پھر پاکستان پولیس بائے بائے، پھر یہ نہ کریں یہ سیاسی۔ اگر آپ نے یہ جو حکمران ہے، ہم بالکل آپ سے انوالو نہیں ہوں گے، آپ کو یہ سب کھلی چھٹی ہے، آپ جس کی مرضی تعیناتی کریں، جس کو مرضی اکھاڑ دیں، جس کو مرضی بچاڑ دیں، کس طرح لگ گیا خالد ہمدانی تے فیصل کامران، دسو نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آئی جی صاحب کو سوشل میڈیا پہ آنے کی پابندی لگا دی ہوئی،
پتہ کیوں؟ آئی جی صاحب نے؟ آئی جی صاحب کو لگا دی گئی ہے. اچھا. اتنا بڑا آدمی ہے ڈاکٹر عثمان, اتنا وہ ویلفیئر کا وہ کام کرتا ہے, کیوں لگائی گئی ہے آج چلیں آج میں بھی آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. ایک فنکشن تھا سی ایم کا, ہماری جو محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے ان کا ایک فنکشن تھا, تو اس میں اسٹوڈنٹس بچے بھی انوائٹ تھے, آئی جی صاحب بھی وہاں پہ تھے. تو جب سی ایم صاحب آئیں تو وہ جو بچے تھے, اور اسی دوران کیا ہوا کہ آئی جی صاحب آگے یکدم آئی جی صاحب اس جب تقریب میں آئے تو سارے بچے ان کی طرف لپک پڑے, ان کے ساتھ ویڈیوز بنوائیں, سوشل میڈیا پہ دھوم مچ گئی, سیلفیز بنائی گئیں. لے جی اس کے بعد آئی جی پہ پابندی لگا دی گئی کہ اس نے کسی تقریب میں نہیں آنا, اس نے سوشل میڈیا پہ نہیں آنا, اس وجہ سے کہ اس کی اتنی شہرت ہے. یہ وجہ ہے کہ آئی جی پنجاب پر سوشل میڈیا پر آنے پہ پابندی لگائی گئی. آئی جی صاحب بالکل سوشل میڈیا پہ پہلے بہت تھے جی, اور اب نہیں ہے, مطلب وہ سارے ٹک ٹاک کے وہ چیزوں پہ بڑے ہوتے تھے, اور اس ٹک ٹاک سے وہ اپنی شہرت نہیں کرتے, ٹک ٹاک سے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے. اچھا آخری نام یقیناً آپ کو بڑی حیرت ہوگی, اسپیشل برانچ میں ایک تعیناتی ہے, ایس ایس پی ہیں معاذ ظفر, ان کو بھی مل گیا استار امتیاز. تو ان کے بارے میں کیا, وہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ میرا خیال اگر ان کو مل گیا تو ان سب کو واپس کر دینا چاہیے. واپس کر دینا چاہیے. واپس کر دینا. یہ کوئی میرٹ ہے کیا؟ معاذ ظفر کی چیزیں ہیں وہ جانتے ہیں, انہوں نے لاہور میں کیا کیا. ثاقب نثار کے بڑا لاڈلا رہے ہیں وہ, آپ کو پتہ ہے. وہ ثاقب نثار صاحب بھی منشا بم کو جب اٹھایا تھا انہوں نے. جی بالکل. ثاقب نثار صاحب تو خیر اب نہیں ہیں, چلے گئے, سابق چیف جسٹس تھے. جی, تو انہوں نے بھی تو منشا بم والی بات آپ کریے, یہ ٹاؤن شپ والے معاملات تھے, جو ٹاؤن کے معاملات, فائلیں جو غائب کی تھی. تو میرا مقصد ہے کہ ایک کام کیا معاذ ظفر صاحب نے, متعدد درجنوں, اور یہ اس کے بعد خود اسپیشل برانچ میں جا کے بیٹھ جائیں اور پھر وہاں پہ جا کے منور کریں, چھپ کے بیٹھ پھر گئے. وہاں پہ چھپ کے پھر وہاں پہ نہیں وہ میزائل مارتا رہتا ہے, مجھے کہاں لگنا ہے. تو یہ میرا خیال شاید ڈاکٹر عثمان نے کوئی سامنے اپنے. اچھا گجرات کا کیا واقعہ طرف وہ تو بتائیں. میں خیر راجہ رفت صاحب, یہ جو گجرات ایس پی تھے راجہ رفت صاحب آر پی او تھے شاید گجرانوالہ میں, وہ والا آپ اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل, یہ گجرات کو تو یہ وہاں پہ ان کی تعیناتی تھی, تو انہوں نے ان کو دوبارہ لگانے سے انکار کر دیا اور بڑا سخت الفاظ استعمال کیے تھے. راجہ رفت صاحب نے اس وقت ہٹوایا. ڈی جی ایف آئی ہیں, بڑے ایماندار افسر ہیں. نہیں, گڈ افسر, راجہ رفت صاحب بھی بڑے اچھے افسر ہیں. انہوں نے اس وقت یہ کیونکہ ایس پی تھا اور وہاں پہ شکایتوں کے انبار تھے. اچھا, اتنے انبار لگے اور پروفس کے ساتھ لگے, تو انہوں نے پھر کاتوں کو ہاتھ لگا لیا. ہاتھ لگا لیا. انہوں نے کہا جی یا اس کو ہٹا دیں یا تو پھر مجھے ہٹا دیں. اگر یہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے اس کو ہٹوایا تھا. اور وہاں سے دیکھیں اگر راجہ رفت جیسا افسر کسی کے بارے میں اس طرح کی شکایت کر, میرا خیال ہے اس کو تو پھر لگانا بھی نہیں چاہیے. اور یہاں لگانا تو دور, ان کو ایک تمغہ دے دیا. دیکھیں جی اب تمغہ امتیاز ملا ہے تو انہیں اچھی پوسٹنگ بھی مل جائے گی, ڈی پی او لگ جائیں گے کہیں. پھر میرا تو یہی خیال ہے. لیکن میں یہاں ڈاکٹر عثمان سے ضرور کہوں گا خدا دا واسطہ خیال کرو, تو سارا تاڑے سامنے نقشہ آ جائے گا معاذ ظفر صاحب ہے کی. آخری ٹاپک پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج دیکھ لیں تاریخ کیا ہو گئی ہے, 20 دن سے اوپر ہو گئے ہیں. آئی جی بلوچستان کی تعیناتی جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ہوا میں ہے, اور 3-4 افسر اس میں اور مزید ان کے نام آ گئے ہیں, جن میں آپ کو بھی پتہ ہے اب بطارد غالباً وقار عباسی صاحب کا نام آ گیا ہے, وہ بھی آ گئے ہیں, سہیل تاجک صاحب کا, اور 2 پولیس افسر اور ہیں, ایک محمد طاہر اور ایک عباس احسن صاحب ہے. تو کیا لگانا ہے وہاں پہ آئی جی نہیں لگانا کہ اسی طرح چلتے رہنا صبح؟ دیکھیں یہ بڑی آج واقعی تشویشناک صورت ہے. 3 ہفتے ہو گئے. 3 ہفتے ہو گئے. 3 ہفتے ہو گئے. اور میرا خیال ہے کہ فراز صاحب یہ اس سے پہلے اتنا لینتھ کبھی نہیں آئی, کبھی نہیں ہوا. اور چلے 2-3 دن بعد ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اس میں ایک معاملہ ہے, میرا خیال ہے کہ چونکہ چیف منسٹر بلوچستان کو چاہیے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھ کے کوئی نام بھیجیں, پینل بھیجیں, کہ طریقہ کار تو یہی جی ہے. بالکل 3 لوگوں کا پینل ہوتا ہے, 3 لوگوں کا پینل بھیج دیں, اس میں سے کوئی لگا دیں. اب میرا خیال ہے کہ ابھی تک شاید انہوں نے اگر پینل نہیں بھیجا تو انفارمیشن تو یہی ہے کہ یہ نئے نام جو آئے ہیں اس میں سے کوئی پینل چلا گیا. اب اچھا اس میں کیا کوئی بات ہے کہ وزیر داخلہ صاحب اپنا کو بندہ لگوانا چاہتے ہیں, وفاقی وزیر داخلہ, صوبائی جو حکومت ہے وہ اپنا چاہ رہی ہے, اور کچھ پولیس افسر ایسے ہیں جو وہاں جانا نہیں چاہتے؟ کوئی وجہ تو سامنے ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ کافی پولیس افسر وہاں جانا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, ہارڈ ایریا ہے. نہیں ہارڈ ایریا, مطلب دیکھیں اسٹیٹ وے وسیم سیال نہیں جانا چاہتا, بلال کمیانہ صاحب نہیں جانا چاہتے. نہیں ان کا کیلیبر بھی نہیں ہے نا, بلال کمیانہ کا یہ وسیم سیال کا وہ کیلیبر تو نہیں ہے نا. نہیں, وہ چھوٹا صوبہ ہے, لیکن وہاں پہ پولیسنگ جو ہے 5% ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں, میں تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا
موزم جامع آئی جی تھے، ریٹائر ہوئے ہیں، وہ گریڈ 22 میں ریٹائر ہوئے نا. کیا وہ کہتے ہیں اتنا صبح میں تو گریڈ 22 کا آدمی موزم ہوں. چاچا انصاری یہ صاحب. بات موزم جان انصاری، میں یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا. آئی جی ہوتا ہے. آئی جی بلوچستان کو، کے پی کو، پنجاب کو، سندھ کو، آئی جی تو آئی جی ہے. پھر جائیں نا، جاتے کیوں نہیں تو ہیں؟ نہیں سر، وہ کریٹو پوسٹ نہیں ہے نا ان کے لیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں 5% پولیسنگ ہے، دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے، ٹاپ پہ ہے. وہاں پہ ٹاپ پہ دہشت گردی ہے، دہشت گرد سے مقابلہ ہے. انہوں نے اپنی جانیں بچانی ہیں. یہاں انہیں بڑے مزے آ رہے ہیں، سی ٹی ڈی میں مزے ہیں، سی سی پی او لاہور کے مزے ہیں، یہاں پہ مزے لے رہے ہیں. تو وہاں یہاں پہ سے ہو پاک فوج لڑ رہی ہے بیچاری، پھر ہو رہی ان کے جائے. جوان شہید ہو رہے ہیں پاک فوج کے. نہیں دیکھیں، پاک فوج تو کے پی میں لیویز کے بھی، جوان شہید ہو رہے ہیں. کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی وہ بھی تو کسی کے ماؤں کے لال ہیں، کسی کے پیارے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں. تو دیکھیں اس وجہ سے تو وہاں پہ کوئی دہشت گردی رکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جو افواج پاکستان ہے تو یہ زیادہ کیا ہے کہ ملک سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کو انشاءاللہ پاک کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ افواج پاکستان نے بھارت کو جس طرح جنگ میں مات دی، یہ دہشت گرد بھی چاہنا ہے اور جلدی اس دہشت گردی کا خاتمہ انشاءاللہ ہو.